الحمدللہ ہماری سورۃ قصص کا جو ہے یہاں پر تکمیل ہو گئی ہے اور سورہ عنکبوت کا آغاز ہو جاتا ہے آخری ربع سے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں، اس کی 69 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے وہ بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ سبحان اللہ۔ پیچھے یہ بھی کہا کہ جو نیکی لائے گا اپنی جان کے لیے، جو برائی کرے گا اپنی جان کے لیے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ قرآن کریم کی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورے کرے اور پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کرے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر اس کے کیا انجام ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ ہے، اور اس کی ربوبیت پر داغ، ان کی غایت و مہربانی، ان کی شفقت، ہر چیز جو ہے وہ اسی کا ثمرہ ہے۔ تو اس لیے والدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے تاکید بھی کی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی تاکیداً فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ آداب کی جو حدیث مبارکہ ہیں جتنی ہیں ان کے بیچ میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا جو دنیا میں حیات ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین میرے والدین کے سمیت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا مقام میں عطا فرمائے جگہ، اور ان کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جن کو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آمین یا ربنا آمین۔ آگے فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ایک طرف والدین کی اطاعت کا حکم اور ساتھ میں دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا والدین بھی کہیں تو پھر اطاعت نہیں کرنی ہے۔ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کر دیں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے یعنی آزمائش جب آتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا۔ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ رب اس پر ایمان لائے، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو
اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، وہ یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اور جو کوئی شخص وہ جھوٹ کرتے ہوئے آئے گا روز قیامت، ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 سے کم یا 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو، اور تم جو جھوٹ کرتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم ان کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سارے عمل کرنے کے بعد ایک ہی تلقین کیا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یا اللہ کی طرف لوٹنے کی انسان کو امید قائم رہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری آخرت ہے۔ اسی میں ہمارے لیے ایک مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی کی عبادت کرے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق اختیار ہی نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا، اور رسول کا کام تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا فرماتے ہیں، پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم فرمائے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اسے قتل کر دو، اقتلوہا، کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی سارا درج ہے۔ پھر بے شک اس میں سے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ کام آسان کر دے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دیا، اسے دنیا میں بھی اس کا اجر دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو
جب اس نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم، جب لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک اپنی قوم سے لوط علیہ السلام نے جب بات کی، ان کو سمجھایا، ان سے کہا کہ بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلی جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو، یعنی کہ تم عورتوں کا حق مارتے ہو اور تم راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام یعنی بے حیائی کرتے ہو۔ یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا مذاق اڑانا اور مجلسوں میں پاؤں مارنا، ایک دوسرے کے سامنے غلام بازی، شطرنج وغیرہ قسم کی قمار بازی کرنا، رنگے ہوئے کپڑے پہننا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی کام جو ہے منکرات کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کا پھر انجام بھی کیسا ہی کیا ہے۔ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جب کوئی اس میں ہے، جو کوئی بھی ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ تم جیسے جو تیرے لیے ہے، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم نے بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے نازل کیا، اور بے شک ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ دیا، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، کن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس سے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ یعنی اتنی سمجھ اور فہم ہونے کے باوجود، صراط مستقیم کا پتہ ہونے، جنت دوزخ، اللہ کی رضا، ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ وقارون وفرعون، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ ہے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی تو وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے، مکڑی کی سی ہے کہ اس میں ایک گھر بنایا اس نے، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، اور
ہماری سورت کا نام ہی عنکبوت ہے، جس کا معنی ہے مکڑی۔ ساتھ میں مکڑی کے گھر کو کتنا کمزور ترین کہا گیا ہے، ایک مثال ہی پیش کی گئی ہے، لیکن اپنے اعمال کو اس کے مطابق سدھارنے کے لیے یہ مثال پیش کی گئی ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، بلا شبہ اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غلبے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس ان والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم و شان نشانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی اور اس کی علم و حکمت کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پارہ 20 جو ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔